السلام علیکم اہل اسلام اور محبین اسلام۔ آج ہم پاکستان کا دل شہر لاہور وہاں موجود ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ شہر لاہور جو ہے یہ باغوں کا شہر ہے، اور یہاں پر مال روڈ کے قریب ہم جناح باغ میں موجود ہیں، اور یہاں ہمارے پاس آج ایک بہت بڑی پرسنالٹی بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ عربی زبان و ادب کی اہمیت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو زبانیں ہیں یہ ایک دوسرے سے اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور سورس آف نالج ہیں۔ تو یہ جو زبانیں بہت سی ہیں، مگر عربی زبان پر ہم نے بات کیوں کرنا مناسب سمجھا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ بڑی قدیم زبان ہے۔ آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، یا ان کی جو زبان تھی وہ عربی زبان تھی۔ قرآن کی زبان عربی ہے، اس کے علاوہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان عربی، عالم برزخ میں عربی، عالم جنت میں عربی ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ زبان ہے اور قرآن کی زبان عربی ہے، تو قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کے لیے میں آج کی ایک نامور شخصیت، جو صرف پاکستان کی نہیں بلکہ عالم اسلام کی شخصیت میں کہوں گا، جنہوں نے جامعۃ الازہر سے اپنا شریعہ جو کورس ہے اس کو مکمل کیا، اور ایک اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، اور اس کے علاوہ وہ 24 چینل پہ یا 92 چینل پہ اس میں بھی آتے ہیں اور اپنے اسلامک پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے خیالات کا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ تو میں دعوت دوں گا حافظ ساجد محمود الازہری صاحب کو، جو جامعۃ الازہر سے پڑھ کر آئے، جہاں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اور ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستیاں پڑھتی رہیں۔ جی حافظ صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب، میرا آج کا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ آپ جیسے لوگ، آپ جیسی ہستیاں چراغ لے کے بھی نہیں ملتی، ڈھونڈے بھی تو نہیں ملتی۔ تو میرا سوال سر یہ ہے کہ آج کے دور میں کیا وجہ ہے حافظ صاحب کہ عربی زبان جو ہے اس کی اہمیت پر ایک تو آپ نے بات کرنی ہے، اور دوسرا سر آپ نے یہ بتانا ہے کہ آج کا مسلمان اگر عربی زبان کی طرف آئے تو اس کے لیے کیا سکوپ ہوگا، اور کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کی طرف، جس طرح کہ یہ قرآن کی زبان تھی، آنا چاہیے تھا، کیوں نہیں آ رہا، اس پر سر بات کریں۔ جی اظہر بھائی، پہلے تو بنیادی طور پہ میں آپ کو ایک واقعہ ہے اس کی طرف ہی اشارہ کر دیتا ہوں کہ ایک شخص تھا، نوجوان لڑکا، تو اس کا وہ بیرون ملک چلا گیا اور اس کی ماں اکیلی گھر میں۔ اب وہ کیا کرے کہ بیرون ملک سے ہر مہینے اپنی ماں کو خط بھیجے۔ اب اس کی ماں اس کو ریسیو کرے اور وہ یہ سمجھے کہ یہ خط ہے، اور اس کو چوم کر سینے سے لگا کے سیو کر کے رکھ دے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور بعد میں یہاں تک کہ اس کو خبر ملی بیٹے کو کہ آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، واپس آئے، اس نے پوچھا جی والدہ کو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہاری والدہ بڑی تنگ دستی میں مری ہے، اس کے پاس پیسے نہیں تھے علاج معالجے کے لیے، اتنا جو ہے نا وہ تنگ دستی کی حالت۔ تو اس نے کہا میں تو اپنی والدہ کو ضرورت سے زائد پیسے بھیجتا رہا ہوں۔ اس نے جا کے وہ صندوق چیک کیا تو دیکھا وہ سارے چیک جو وہاں سے وہ بھیجا کرتا تھا تو ویسے کے ویسے پڑے ہوئے تھے۔ اظہر بھائی کیا ہوا؟ جہالت، معلوم نہیں ہے کہ یہ جو خط ہیں اصل میں چیک ہیں جن کو کیش کروانا ہے۔ ہمارا آج کے مسلمانوں کا بھی یہی پرابلم ہے کہ قرآن مجید جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا کی منفعت بھی ہے، آخرت کی منفعت بھی ہے، لیکن اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کیا ہے، کیا ہدایت ہے، کیا میسیج ہے ہمارے لیے، اور ہمارے فائدے کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، اس کے لیے آپ کو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا، اور انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے آپ کو عربی زبان کی ضرورت ہے، جو کہ قرآن مجید عربی زبان کے اندر ہے۔ اللہ، تو اس وجہ سے جو عربی زبان کی اہمیت ہے ایک مسلمان کے لیے، وہ دو اعتبارات سے، پہلا سطح اور پہلا لیول یہ ہے اس کو سیکھنے کا کہ آپ اس سے آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے اور اس کے احکام کو سمجھیں گے، تاکہ آپ اللہ رسول کے دیے گئے احکامات پر عمل کریں۔ اور دوسرا ایک دنیاوی فائدہ ہے، اور دنیاوی فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کے یہ قدیم ترین زبان ہے، 22 سے زائد کنٹریز میں بولی جانے والی زبان ہے۔ گلف کنٹریز میں آپ کے لیے جاب کی اپرچونیٹیز ہیں،
اور پاکستانی خاص طور پر گلف کنٹریز میں اور دیگر عرب کنٹریز میں جاتے بھی ہیں جاب کے لیے. اب یہ اندازہ کریں کہ پاکستانی جو گلف کنٹریز میں یا عرب کنٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں وہ میکسیمم یہ لیبر کی سطح پہ کام کر رہے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ سکلز نہیں ہیں. اگر یہی اسکل, لینگویج کی اسکل ہی ان کے پاس ہو تو بیٹر جو اپرچونیٹی ہے وہ ان کو مل سکتی ہے. یعنی اس کا اسکوپ ہے, آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اس کو اگر عربی زبان میں مہارت حاصل ہو سکتی ہے تو وہ اس کے فکر معاش کا جو سلسلہ ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتا چلا جائے گا. دوسرا حافظ صاحب, میرا ایک سوال ہے, آج کا جو آخری سوال ہے, ہم اس کو مختصر اور جامع رکھیں گے اس پروگرام کو, اور اگلی نشست بھی کبھی موقع ملا تو کریں گے. میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص اگر عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے, وہ خواہش مند ہے, تو اس کو کون سے ذرائع اپنانے ہوں گے جس سے وہ عربی زبان کی طرف مائل ہو سکے؟ کیا ہم اسی پر رہیں گے, ضرب یضرب اور مسمک اور اسمی اور اینہ تذہب اینہ تسکن, یہ چند جملے یا کیف حالو کا, اس سے بڑھ کر وہ دوسروں کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکے, تو کون سے ذرائع اپنائے؟ ٹھیک ہے اظہر بھائی, جو لینگویج ہے, کوئی بھی لینگویج سیکھنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی انسٹیٹیوٹ جو ہے وہ جوائن کرنا پڑے گا اگر آپ پراپر وہ لینگویج سیکھنا چاہ رہے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ سیکھنے کے جو ذرائع ہیں وہ بھی تو اپڈیٹ ہو گئے ہیں نا. پہلے یہ تھا کہ بکش نالج ہوتا تھا, کتابوں تک آپ اپنے آپ کو محدود رکھتے تھے, لیکن اب ہمارے پاس سیکھنے کے اور سکھانے کے ذرائع جو ہیں وہ ایڈوانس ہو گئے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے آج کے دور میں میرے خیال میں لینگویج سیکھنے کا بہترین جو ذریعہ ہے, آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہیں کہ آپ کو, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا, آپ کے پاس ایک معلم جو ہے, ایک ٹرینر لینگویج کا, وہ بھی ضرور ہونا چاہیے, اس کی رہنمائی, اس کی گائیڈ لائن وہ بھی ضرور آپ لیں گے. اور ساتھ میں جو جدید ذرائع ہیں لینگویج سیکھنے کے, جیسے میں نے یوٹیوب بتایا, اس کے اوپر بے شمار بڑے آسان طریقے سے ایسی ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں جس کو آپ فالو کر کے, سن کے پریکٹس کر سکتے ہیں اور اپنی لینگویج کو امپروو کر سکتے ہیں. یوٹیوب چینل کے ذریعے یوٹیوب پہ مختلف ویڈیوز لوگوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں, یا اس کے علاوہ گوگل ٹرانسلیٹر ہے, کچھ اپلیکیشنز ہیں. تو اور جو سب سے بڑی بات حافظ صاحب نے کر دی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک معلم کی ضرورت رہے گی. کوئی شخص جہاں مرضی پہنچ جائے, جتنی مرضی ترقی کی طرف چلے جائے, کتاب, لائبریری, ان سب سے ہٹ کر جو ایک مین لائبریری ہے نا, کتابوں کی لائبریری کا ہونا وہ ایک الگ ہے. جاپان میں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ وہاں کسی کو کسی طرح کا بھی کوئی مسئلہ ہے تو ان کی لائبریریوں میں انسان بیٹھے ہوئے, لوگ ان سے اپنے مسائل جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اور ان کو ان کا حل انسانوں کو انسانوں کے ذریعے ہی مل رہا ہے. تو حافظ صاحب یہ اس وقت اس پوزیشن میں ہیں کہ ان کے ساتھ اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی عربی لینگویج میں ڈسکشن کریں گے تو یہ آپ کو اچھے طریقے سے تسلی سے ان کا جواب بھی دیتے رہیں گے. اور بڑے بڑے شیوخ سے یہ پڑھے, اور ان کے اساتذہ کرام وہ سارے عرب تھے اور ہم لوگ تو اجمی ہیں, تو یہ اجمی ہو کر بھی عرب والوں سے اچھے طریقے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. تو یہ میری ایک درخواست ہے آج کی آپ سب سے اور عالم اسلام سے اور اسلام سے محبت کرنے والوں سے کہ وہ عربی زبان کی طرف آئیں, اس زبان کو سیکھیں. کیا صرف انگلش لینگویج کو ہی ہم نے سیکھنا ہے, وہی ہماری زندگی کا مقصد رہ گیا ہے, یا ہم نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو بھی ترجیح دینی ہے یا نہیں؟ تو اس کے لیے قرآن کو بھی تو سمجھنا ہے نا. تو لہٰذا ہمیں ہر حال میں یہ چیز بینگ اے مسلم دیکھنی پڑے گی کہ عربی لینگویج کی طرف ہم آئیں. حافظ صاحب آپ کا بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش و خرم رکھے. اور ناظرین آپ سب دیکھ رہے ہیں, آپ کے لیے یہ ہم نے پروگرام جو ہے ارینج کیا, اللہ تعالیٰ آپ سب کا بھی حامی و ناصر ہے. والسلام, اللہ حافظ.